آج ہم بات کریں گے ہندوستان کے نئے تعلیمی نظام کے بارے میں۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک نیا بلو پرنٹ ہے، ایک ایسا خاکہ جو سیکھنے کے پورے تجربے کو بدلنے کا وعدہ کرتا ہے۔ تو چلیں ایک بہت ہی بنیادی سوال سے شروعات کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کیسا ہو اگر اسکول صرف رٹا لگانے کی جگہ نہ رہے بلکہ کچھ نیا کھوجنے، کچھ نیا دریافت کرنے کی جگہ بن جائے۔ اصل میں یہی سوچ اس پورے نئے نظام کی بنیاد ہے۔ ذرا پرانے اور نئے طریقوں میں فرق تو دیکھیں۔ ایک طرف تھا بوجھ، رٹا اور ٹیچر کی سختی، اور دوسری طرف ہے آزادی، سمجھ بوجھ اور حوصلہ افزائی۔ تو یہ صرف کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ تعلیم کا پورا مقصد ہی بدل دیا گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس نئے تعلیمی خاکے کی بنیاد رکھی کیسے گئی؟ اچھا، اس کی شروعات ہوئی نیشنل کریکولم فریم ورک 2005 سے، جسے ہم NCF 2005 بھی کہتے ہیں۔ یہ سمجھیں کہ یہ وہ پہلی اینٹ تھیں، وہ بنیاد جس پر آج کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ NCF 2005 کا جو سب سے اہم نعرہ تھا وہ تھا بوجھ کے بغیر تعلیم۔ دیکھیں، اس ایک چھوٹے سے جملے میں ہی پوری کہانی چھپی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ پڑھائی بچوں کے لیے ایک خوشی کا سفر بنے، نہ کہ کوئی بھاری بوجھ۔ اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے NCF نے 5 بڑے زبردست اصول دیے۔ پہلا، جو بھی پڑھایا جائے اسے اسکول کے باہر کی زندگی سے جوڑو۔ دوسرا، رٹے بازی کو ختم کرو۔ تیسرا، بچوں کی پوری شخصیت پر کام کرو، صرف کتابوں پر نہیں۔ چوتھا، امتحانات کا ڈر ختم کرو، انہیں آسان اور لچکدار بناؤ۔ اور پانچواں اور بہت اہم، کلاس میں ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا سکھاؤ۔ اچھا، بنیاد تو رکھ دی گئی، اب باری تھی مضبوط دیواریں کھڑی کرنے کی، ایسی دیواریں جو ہر بچے کے حقوق کی حفاظت کریں۔ اور یہ کام کیا رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ 2009 نے، یعنی RTE ایکٹ نے۔ یہ وہ قانونی ڈھانچہ ہے جو ہر بچے کو طاقت دیتا ہے۔ اس قانون نے کچھ ایسی گارنٹیز دیں جن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، جیسے کہ 6 سے 14 سال کے ہر بچے کو مفت اور لازمی تعلیم ملے گی، کسی بھی بچے کو جسمانی سزا یا ذہنی اذیت نہیں دی جا سکتی، داخلے کے لیے کوئی ٹیسٹ نہیں ہوگا، اور ہاں، داخلہ بچے کی عمر کے حساب سے ہوگا، پچھلی کلاس کی بنیاد پر نہیں۔ پرائیویٹ اسکولوں میں بھی 25% سیٹیں کمزور طبقوں کے لیے ہوں گی، اور سب سے اہم، 8ویں کلاس تک کسی بچے کو فیل نہیں کیا جائے گا۔ اور صرف یہی نہیں، اس ایکٹ نے یہ بھی پکا کیا کہ ہر بچے پر ٹیچر کی توجہ ہو۔ کیسے؟ پرائمری میں، یعنی 1 سے 5ویں تک 30 بچوں پر ایک ٹیچر، اور مڈل میں، یعنی 6 سے 8ویں تک 35 بچوں پر ایک ٹیچر کا ہونا لازمی کر دیا گیا۔ تو جناب، بنیاد بھی ہو گئی، دیواریں بھی کھڑی ہو گئیں، اب باری تھی پورے اسکول کے سٹرکچر کو ایک نیا ڈیزائن دینے کی، اور یہ کام کیا نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 یعنی NEP 2020 نے۔ اس نے اسکول کے سالوں کا پورا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ NEP 2020 نے کیا کیا؟ اس نے پرانے 10+2 والے سسٹم کو ختم کیا اور ایک بالکل نیا 5+3+3+4 کا ڈھانچہ متعارف کروایا۔ اب اس کے 4 الگ الگ سٹیجز ہیں: فاؤنڈیشنل، پریپریٹری، مڈل اور سیکنڈری۔ آئیے ذرا اس نئے سٹرکچر کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے بڑی تبدیلی کیا ہے؟ اب اسکول کی پڑھائی 6 سال سے نہیں بلکہ 3 سال کی عمر سے ہی شروع ہو رہی ہے۔ جو پہلا فاؤنڈیشنل سٹیج ہے وہ پورا کھیل کود اور ایکٹیویٹیز پر مبنی ہے، اور پھر ہر سٹیج بچے کی عمر اور ذہنی ضرورت کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا۔ لیکن NEP 2020 کی جو سب سے بڑی، سب سے انقلابی تبدیلی ہے وہ ہے سٹریمز کا خاتمہ، یعنی اب آرٹس، کامرس اور سائنس کی وہ سخت دیواریں نہیں رہیں گی۔ ذرا تصور کریں، ایک اسٹوڈنٹ اب فزکس کے ساتھ ساتھ میوزک بھی پڑھ سکتا ہے، یا کیمسٹری کے ساتھ فیشن ڈیزائننگ۔ یہ واقعی ایک گیم چینجر ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی بڑی بڑی پالیسیاں۔ اب ذرا کلاس روم کے اندر جھانکتے ہیں کہ وہاں روزمرہ کی زندگی میں کیا بدلا ہے، اس نئے کمرے میں کون سے نئے اوزار استعمال ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، 2 چیزوں کے بارے میں سوچ تو بالکل ہی الٹ گئی ہے۔ پہلے اگر ایک کلاس میں بچے کئی زبانیں بولتے تھے تو اسے ایک مسئلہ سمجھا جاتا تھا، اب اسے ایک خزانہ، ایک ریسورس مانا جاتا ہے۔ اسی طرح پہلے بچوں کی غلطیوں کو ناکامی سمجھا جاتا تھا، اب یہ مانا جاتا ہے کہ بھئی غلطیاں تو سیکھنے کے عمل کا ایک ضروری حصہ ہیں۔ اور اسی نئی سوچ کی وجہ سے پڑھانے کا طریقہ بھی بدل گیا ہے۔ اب یہ ایک سائیکل کی طرح چلتا ہے۔ استاد نے کچھ پڑھایا، بچے نے غلطی کی، تو استاد اس غلطی کی وجہ ڈھونڈتا ہے، جسے ڈائگنوسس کہتے ہیں۔
پھر اس کمی کو دور کرنے کے لیے ایک نئے طریقے سے دوبارہ سمجھاتا ہے، جسے ریمیڈیل ٹیچنگ کہتے ہیں، اور آخر میں ایک چھوٹا سا ری ٹیسٹ، یہ پکا کرنے کے لیے کہ اب بات سمجھ آ گئی ہے۔ اچھا، اس پورے بلو پرنٹ کو سمجھنے کے لیے ایک طرح کی ماسٹر کی بھی ہے۔ اگر ہم اس کے پیچھے کے فلسفے کو کچھ خاص الفاظ یعنی کی ورڈز کی مدد سے سمجھ لیں تو پورا نظام ایک دم صاف ہو جاتا ہے۔ ان کی ورڈز کو آپ جدید تعلیم کے چیٹ کوڈز بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اس پورے چائلڈ سینٹرڈ اپروچ کا نچوڑ ہیں۔ تو یہ ہیں پازیٹیو ٹیگ ورڈز، جیسے کہ موقع دینا، یعنی بچوں کو حصہ لینے کے چانسز دینا، حوصلہ افزائی کرنا، بچوں کو ایکٹیو رکھنا، ملٹی لنگولزم کو ایک اثاثہ سمجھنا، سوشل انٹریکشن یعنی بچوں کو ایک دوسرے سے سیکھنے دینا، اور سب سے اہم لرننگ بائی ڈوئنگ یعنی خود کر کے سیکھنا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو بتاتے ہیں کہ ایک اچھے کلاس روم میں کیا ہونا چاہیے۔ اور دوسری طرف ہیں یہ نیگیٹو ٹیگ ورڈز، جن سے ہر حال میں بچنا ہے، جیسے کہ رٹا مارنا، صرف کا لفظ استعمال کرنا، جیسے صرف کتاب سے پڑھو، سزا دینا، پڑھائی کو بوجھ بنانا، بچوں کو الگ الگ کرنا، اور ٹیچر سینٹرڈ کلاس روم۔ یہ سب پرانے ناکام طریقوں کی نشانیاں ہیں۔ اب اس ساری بات کا ایک عملی فائدہ بھی ہے۔ یہ ایک طرح سے دماغ میں ایک فلٹر لگا دیتا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل سوال سامنے آئے تو جن آپشنز میں نیگیٹو ٹیگ ورڈز ہوں انہیں فوراً باہر نکال دیں۔ زیادہ تر چانس یہی ہے کہ جو آپشن بچے گا جس میں پازیٹیو ٹیگ ورڈز ہوں گے وہی صحیح جواب ہوگا۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ اس نئے اور شاندار بلو پرنٹ کے ساتھ سیکھنے والوں کی ہماری اگلی نسل آخر کیا کچھ تعمیر کر سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اس نئے تعلیمی ماڈل کے ان گنت امکانات پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔